نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ مشائخ سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، شاذلیہ تمام کے درجوں میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ان کی پاکیزہ، نیک اور عظیم توجہات سے ہمیں اپنے الطاف کرم سے نوازے. دعا کے بعد قابل احترام ناظرین اور حاضرین، آج میں اپنی بات اس جملے سے شروع کرنا چاہوں گا کہ انسان جس وقت عقیدے میں اور ایمان میں انحراف کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی مد ٹھہرتا نہیں اور اس کا زندگی میں انحراف ایسے بند کھول دیتا ہے کہ عادتیں بری ہو جاتی ہیں، اعمال سیاہ ہو جاتے ہیں
اور انسان جن راہوں پر چلتا ہے وہ راہیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. جس طرح ایک مالا ٹوٹتی ہے تو موتی بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی انسان بھی اپنی سوچوں، افکار اور اعمال میں بکھر جاتا ہے اور انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. ام القریٰ کے مشرکین کی یہ بدقسمتی تھی کہ وہ لوگ ہر روز ایک نئے انحراف کی پگڈنڈی پر چڑھ دوڑتے تھے. یہی کی وجہ ہے کہ ان کی زندگی بکھر چکی تھی اور وہ انتشار کا شکار ہو چکے تھے. وہ بری عادات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی دہلیز سے انحراف کے نتیجے میں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، قرآن حکیم فرقان مجید نے ان کو گنا ہے اور وہ دردناک صورتحال جو کردار میں پیدا ہوتی ہے اس کا نوٹس لیا ہے، لیکن اسلوب اور انداز دلچسپ رکھا، خوبصورت رکھا اور سہانا رکھا. رہنائیاں بارش کی طرح برسیں. اگرچہ قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر صحراؤں کے اندر اگی ہوئی پولی، جاؤ اور جھاڑ بھی نمایاں نظر آنے لگے. میں پچھلی آیت پہلے پڑھنا چاہوں گا اور پہلی آیت بعد میں پڑھنا چاہوں گا. غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے. للذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل السوء. وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، للذین لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت کو وہ مانتے نہیں ہیں. اصل میں مجھے میرے ایک ساتھی نے، ارادت کے ساتھی نے کہا کہ قبر سے ڈر لگتا ہے. اس کے سوال کے جواب میں میں یہ درس دے رہا ہوں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء. ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، سب کچھ وہ اسی دنیا کو تصور کرتے ہیں. رنگینی آیات، رعنائی اثر،
ریل پیل دولت کی اونچی ماڑیاں، عشرت کدے، سیر گاہیں، ملہب، کھیلنے کے میدان، 8 کیلیاں، 16 کھیلیاں، حیات دنیا ان کی زندگی کی معراج دکھائی دیتی ہے۔ آخرت پر یقین ان کا کمزور مزمحل ہوتا ہے۔ وہ مرنے کے بعد زندگی کو خاک ہو جانے اور مٹی ہو جانے سے تعبیر کرتے ہیں کہ وجود بکھر جائے گا اور نہ حساب کتاب، نہ احتساب، نہ سوال نہ جواب، نہ قیامت، نہ آخرت، نہ محشر، نہ یوم الطلاق، نہ یوم البارز، نہ حوض کوثر، نہ جام کوثر، نہ حضور، نہ صحابہ، نہ علی، نہ ولی۔ ان کی حیات کسی مد پر ٹھہرتی نہیں، انحرافات ان میں بری عادات پیدا کر دیتے ہیں، اور سب سے قیامت خیز انحراف ان کی زندگی کا یہ ہے کہ وہ حیات ما بعد الموت کا یقین نہیں رکھتے۔ قرآن مجید ان کی البیلی اور عیاشیوں سے بری ہوئی زندگی کا نقشہ کھینچتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی مثل بہت بری ہے، بہت بری ہے۔ آگے کہا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، صفات عالیہ تو اللہ کے لیے، صفات عالیہ تو اللہ کے لیے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے اور وہ حکمتوں والا ہے۔ ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی آسان طریقے سے تشریح بھی کروں کہ قرآن مجید نے لفظ مثل بھی استعمال کیا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، مثل، اور لفظ مثل بھی استعمال کیا ہے قرآن مجید میں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل اس جنت کی، یا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، یہاں مثل لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، مثال
لفظ بھی استعمال ہوا، قرآن حکیم نے کیا۔ امثل لفظ بھی قرآن حکیم نے استعمال کیا، تمثیل لفظ بھی قرآن حکیم نے استعمال کیا، امتثال لفظ بھی قرآن مجید نے استعمال کیا، اور مصلح لفظ بھی قرآن حکیم نے استعمال کیا۔ فتمثل کا لفظ بھی قرآن مجید نے استعمال کیا۔ یقیناً آپ نے غور کیا ہوگا کہ جہاں جہاں یہ الفاظ اور کلمات آئے ہیں وہ کس آہنگ میں اور کس اسلوب میں استعمال ہوئے ہیں۔ اگر آئینے میں ان کی معنی کی صورتیں دیکھ لیں یا جلوے دیکھ لیں تو پھر اس آیت کا فہم آسان ہو جائے گا کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کی صورت کی مثل لے آؤ، کہا مثل لے آؤ۔ لیکن جس وقت ایک مرقع کی نے بیان کیا تو مثل لفظ استعمال کیا۔ یقیناً اگر میں ان لفظوں میں ڈوب جاؤں تو رات ساری گزر جائے، نہ آپ متحمل ہیں نہ میرا بلڈ پریشر متحمل ہے کہ طوالت ہم برتیں، لیکن تھوڑا سا سمجھیں کہ مثل صرف مشابہ ہونے کو کہتے ہیں، مانند ہونا۔ فاتو بصورت من مثلہ، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب عظمت مآب خدا کی کتاب نہیں ہے تو پھر اس کی صورت جیسی صورت، اس کی ایک صورت کی مثل ہی لے آؤ۔ مشابہ ہونا نہیں لا سکتے۔ اچھا آگے ہوتا ہے مثال، ہوتا ہے پیٹرن، جس کو انگریزی زبان میں پیٹرن کہتے ہیں، قالب لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسلوب، اچھا تم اس کی صورت جیسی صورت تو نہیں لا سکتے، اس کا اسلوب ہی لے آؤ۔ اسٹائل آف اسپیچ، وہ انسان کو جو آدمی اچھا لگتا ہو اس کا اسٹائل وہ چراتا ہے۔ مقررین دل پذیر ہوتے ہیں، اور جو مقررین دل پذیر ہوں ان کے لہجے چرائے جاتے ہیں، ان کے انداز چرائے جاتے ہیں۔ اچھا اللہ بھلا کرے نیک لوگوں کا، ہمارے لفظوں کی بھی چوری ہوتی ہے، اللہ خوش رکھے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ 2-3 منٹ اچھے لفظ یاد کر کے لوگ ادا کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں جو کہ چنانچہ اور چونکہ اس میں بیچ اس کے ہیں۔ تو اسٹائل جو ہے وہ چوری کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حقیقت کو مجاز میں کوئی دانا آدمی اتار سکتا، ہر آدمی اعلیٰ حضرت بھی نہیں ہوتا، اور ہر آدمی فیض احمد فیض بھی نہیں ہوتا، اور ہر احمد ندیم قاسمی بھی نہیں ہوتا، ہر آدمی فراز بھی نہیں ہوتا۔ معاف کریے، میں نے کہا کہ
اسلوب اور سٹائل جو ہے وہ مثال کہلاتا ہے۔ قرآن حکیم ان معنوں میں جس وقت الفاظ اور کلمات استعمال کرتا ہے تو نیرنگ یہ بیان قرآن ہی کا حصہ ہوتا ہے اور آنائی کتاب مجید کے اندر ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ امثل کا مطلب ہوتا ہے افضل، وہ آدمی افضل الناس ہے، وہ امثل فی الناس، وہ آدمی اتنا فضیلت مآب ہے کہ اس کی فضیلت کو کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا۔ اس کا مؤنث ہے مثلا، قرآن مجید نے مثلا بھی استعمال کیا ہے۔ اچھا راستہ جس کی کوئی مثال نہ ہو وہ مثلا ہوتا ہے۔ صراط مستقیم کے دعوے بہت ہوتے ہیں لیکن صراط مستقیم ہر جگہ نہیں ہوتا، وہ محمد عربی کے قدموں ہی سے نکلتا۔ میرے دوست، امتثال کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، ٹو فالو، سنت کو، طریقے کو اپنے عمل میں اتارنا۔ اور مثلا کا مطلب ہوتا ہے کہ اعضاء کاٹ کر کے، جیسے کہ حضور کے پیارے محبوب عظیم چچا کو شہید کرنے کے بعد لوگوں نے ان کے اعضاء کاٹے، ان کی ناک، ان کے کان، ان کے ہونٹ، پھر ان کا ہار بنایا۔ عداوتیں بھی کیا کیا ہوتی ہیں، پھر ہاروں کو گلے میں ڈالا۔ یہ مثلا ہے میرے دوست۔ اور مثل ہوتا ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ جب مقابلہ کریں تو اس کے خصائص، جس چیز کے آپ کیریکٹرسٹکس بیان کر رہے ہیں ان میں اتار کر بیان کرنا۔ مثلاً میں مثال دیتا ہوں، آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں تربوز کی کہ تربوز میٹھا ہوتا ہے، تو آپ اس کا مقابلہ شہد سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شہد بھی میٹھا ہوتا ہے اور تربوز بھی میٹھا ہوتا ہے۔ آپ مقابلہ کرتے کہتے ہیں کہ شہد کے اندر لیوکڈ ہوتا ہے لیکن تھوڑا ہوتا ہے، لیکن تربوز کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اس وقت کسی دوسری چیز کے ساتھ مقابلہ کریں اور اپنی جس چیز کو فائق اور برتر ثابت کریں تو اس کے لیے لفظ مثل استعمال ہوتا ہے۔ میرے دوست، اب آیہ کریمہ سمجھیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اپنی چیز کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اچھی چیزیں ان کو ملتی نہیں، ان کی اچھی بھی بری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور جو اللہ والے ہیں ان کی کوئی بری چیز بھی ہو تو اللہ اس کو اچھا کرتا چلا جاتا ہے، وہ خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس سے گڈ ہیبٹس، گڈ ویز، گڈ سٹائلز، گڈ پیٹرنز، یہ جو ہیں مثل کہلاتے ہیں۔ اب مشرکین کی بری مثالیں، بری عادتیں جو عقیدے کا انحراف ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے اور بکھر جاتے ہیں مظلوم، اور ان کے اندر کچھ نہیں بچتا۔ میرے دوستو، فقیر میں اور بادشاہ میں یہ فرق ہوتا ہے
کہ بادشاہ بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے اور فقیر جو ہے وہ بگڑتا نہیں ہے، بنتے بنتے سنورتے سنورتے فرش سے عرش تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو ترقی عطا فرماتا ہے۔ اب ان کی بیڈ ہیبٹس کو قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ میرا آج کا عنوان یہاں سے نکھر کر میرے سامعین کے سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ۔ ان لوگوں کی بد اندیشی کو دیکھیے کہ یہ اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور جب اپنی اولادوں کو بیان کرتے ہیں تو جو چاہتے ہیں پھر کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، میرا چاند ورگا بیٹا ہے، میرا بڑا سونا بیٹا ہے، اور جب اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب کرتے ہیں تو مؤنث۔ قرآن مجید نے اسی کو اور کھولا اور کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب کسی آدمی کو بچی کے پیدا ہونے کی خوشخبری ملتی ہے کہ تمہارے گھر میں بچی آنے والی ہے، عورت آنے والی ہے، بیٹی پیدا ہونے والی ہے، ظل وجهه مسودا، تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹا نہیں آ رہا، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غصے کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، یا وہ اپنے غم اور اس کی جو سائیکولوجیکل کیفیت ہوتی ہے یا جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے اس کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے کہ یہ بندہ خوش نہیں ہے، یہ بندہ۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست، اصل بات یہ ہے کہ جس وقت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر بی بی پاک کا تولد ہوا، بی بی پاک کا تولد ہوا، میں ان نفیس اور خوشبو لمحات کو لفظوں میں کیسے اتاروں۔ جب جان رحمت کے گھر بی بی کی آمد ہوئی، خوشیاں مہکیں، رحمتیں بٹیں، آسمان سے رم جم نور کے برسنے کی کیفیت پیدا ہوئی۔ آج کا شانہ رحمت للعالمین میں بی بی کی آمد ہوئی۔ کچھ لوگ تھے، کچھ لوگوں کو کچھ ہی سمجھنا چاہیے، انہیں پہچاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے چہرے کالے پڑ گئے اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے تیاری کر بیٹھے تھے کہ آج بچہ پیدا ہوگا تو ہم کاشانہ محمدیت کے سامنے جشن چراغ منائیں گے، لیکن بچی کی آمد ہوئی۔ میرے دوستو، میرے حضور نے پوچھا ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تمہارے چہرے کالے پڑ گئے؟ میرے دوستو،
ریحان اشمہا، دیکھو میں اپنے پھول کو کیسے سونگھنے لگا ہوں. ریحانہ، ریحانہ. کیا مجھے آپ اجازت دیں گے کہ میں اسی پھول کا نظارہ کرتا رہوں؟ کیا تاریخ یہاں آ کر رک نہیں گئی کہ دیکھو آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلاب نہیں سونگ رہے، آج وجود فاطمہ کو سونگ رہے ہیں. مالکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اے کاش کہ میں اپنے شباب اور جوانی کو آواز دے سکتا کہ میں بلاغت اور فصاحت لاتا اس جملے کی ادائیگی کے لیے کہ وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب حضور نے اہل مکہ کو کہا تھا کہ دیکھو یہ ایک پھول ہے جسے محمد سونگھنے لگا ہے. دنیا بھر کے لوگوں تمہاری ناکیں بند ہیں. دنیا بھر کے علماء تمہیں کیا ہوا ہے؟ آج تم کیوں ناراض ہو؟ لگتا ہے کہ مکہ کے ان لوگوں کے چہرے کی تھوڑی سی سیاہی تمہیں مل گئی ہے. کہیں ام القریٰ کے لوگوں کے چہرے کی سیاہی تمہارا مقدر بن گیا. آج کاشانہ محمدی میں تو حضور خوش ہیں. مالکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ریحانہ اشمہا، آج میرے گل میں فاطمہ کی صورت میں پھول مہکا ہے، میں محمد سونگ رہا. دنیا میں بخت والوں کا یہ مقدر ہے کہ وہ خاندان رسالت کے پھول سونگتے رہتے ہیں. بے مقدر آدمی کبھی یہ پھول سونگ نہیں سکتا. ان کو کورونا ہوا ہے، انہیں آل بیت کی خوشبو آتی ہی نہیں ہے. They are suffering corona. ان کو کورونا ہوا ہے. کہتے ہیں جس وقت کورونا ہو جائے تو پہلے بو ختم ہوتی ہے، بندے کو نہ بدبو آتی ہے نہ خوشبو آتی ہے. یہ مقدر کے مارے ہوئے لوگ کبھی خاندان رسالت کے پھولوں کی خوشبو نہیں سونگ سکتے. اے کاش کہ جمالیاتی ادائیں ان کے قبلوں کو صحیح کرتیں. میرے حضور تو کبھی حسن کو کبھی حسین کو ممبر پر گھٹنوں پر بٹھا لیتے، کبھی اسے سونگتے کبھی اسے سونگتے. مالکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ریحانہ اشمہا. اچھا پھر آگے رسول اللہ علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ تمام لوگوں کی تاریخ میں محفوظ رکھنے کے قابل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رزقھا علی اللہ، رزقھا علی اللہ، اس کا رزق اللہ پر ہے. تم ڈرتے ہو کہ عورت اور بچی پیدا ہوئی تو کمانے والے ہاتھ ہمیں نہیں ملیں گے. بیٹے پیسہ کما کے دیتے ہیں، دولت کما کے دیتے ہیں، وہ معاشی زندگی اور اقتصادی زندگی کو طاقت اور قوت دیتے ہیں. اس لیے تم بیٹوں سے محبت کرتے ہو، بیٹی سے تم محبت نہیں کرتے ہو. میرے حضور کا جملہ لطافتوں میں میرے آقا نے خوشبوؤں میں ڈبو کر کے امت کی نظر کیا. رزق علی اللہ، جس کو اللہ بیٹی دے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اس کا رزق
اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں تھوڑا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، مسلمانوں کا مقابلہ تم غیر مسلم لوگ نہیں کر سکتے۔ تم نے عورت کو بدی کی علامت قرار دیا ہے، تم نے عورت کو پاؤں کی چپلی سمجھا ہے، تم نے شاوانی فلموں کا اشتہار عورت کو بنایا ہے، تم نے عورت کو سو کے اموال کی رونق سمجھا ہے۔ تم نے کب مقام ہے عورت جانا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ میں آپ کے نام کرتا ہوں۔ ابھی میں ایک اور حدیث سناؤں گا آپ کو، لیکن قرآن حکیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جس وقت کسی کو خوشخبری ملی کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہونے والی ہے، وہ چہرہ چھپاتا ہے اپنا کہ میں اب لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے اور عورت پیدا ہوئی ہے۔ چھپا کے چہرہ کیا کہہ رہا، یمسکو علی ہون، کیا میں اس کو ذلت کے ساتھ سنبھال کے رکھوں؟ ام یدسہ فی التراب، یا میں اس لڑکی کو زندہ درگور کر دوں؟ میرے دوست، بڑی مزے کی باتیں آپ کو بتاتا، لیکن یہ ادب کا پیریڈ نہیں ہے، قرآن حکیم کا ہے، وگرنہ میں پوچھ لیتا کہ چاند کو لوگ مذکر کیوں استعمال کرتے ہیں اور سورج کو مؤنث کیوں استعمال کرتے ہیں؟ شمس، کأن الشمس تجری، تجری یجری نہیں ہے، تجری، یہ سورج کو مؤنث۔ اصل بات یہ ہے کہ جو چاند کا قرص ہے وہ روشنی کے اندر سے دکھائی دیتا ہے، تو چاند آمنے سامنے آ کر دکھائی دیتا ہے، لیکن سورج اس کا جو قرص ہے اس کی روشنی اس کو پردے میں لے لیتی ہے، تو عرب کہتے ہیں جو پردے میں آ جائے وہ عورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں اس وقت ادب کی زلفوں کو میں نہیں سنبھال رہا، تو قرآن مجید بیان کر رہا ہوں کہ عرب فرشتوں کو اس لیے خدا کی بیٹیاں کہتے تھے کہ کہتے تھے جیسے فرشتے نظر نہیں آتے عورتیں بھی نظر نہیں آتی، اس لیے فرشتے عورتیں ہیں، وہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ جہالت کی بھی بڑی پگڈنڈیاں ہیں، اور اس کی زلف برہم بھی جس وقت پیچیدگیاں بانٹے تو کہاں کہاں یہ الجھتی ہے۔ میرے دوست تھوڑا سا آگے، ام یدسہ فی التراب، میں اس کو ذلت کے ساتھ زندہ رکھوں یا میں اس کو زندہ درگور کر دوں؟ میں قبر پر جب پہنچوں گا تو میری تقریر ختم ہو جائے گی، یہ تقریر تو میری ختم ہو جائے گی۔ میرے دوست، ایک کتاب لکھی القرآن یواکب الدہر، بڑی زبردست کتاب ہے کہ قرآن حکیم زمانے کو درم برم کر دیتا ہے۔ کتاب مجید کے اندر اور قرآن حکیم کے اندر جو تعلیمات ہیں
اے کاش کے مسلمان ان تعلیمات کا چراغ لے کر گلی گلی نکلتے اور انسانوں کی تقدیر کو تبدیل کر دیتے، لیکن ہمارے اہل علم کو تو فرصت ہی نہیں قرآن بیان کرنے کی، اور جو کہتے ہیں قرآن مع علی اور علی مع القرآن، ان کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یہاں قرآن بیان کرنے والا رافضی ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جو کتاب اللہ نے اتاری، جو اس کو تھامے، جو اس کا پرچم پکڑے، جو اس کا میگنیٹ لے کر گلی گلی جائے، جو سینوں کو اٹریکٹ کرے اور سینوں کے اندر جلوہ توحید پیدا کرے، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ جس کے پاس قرآن ہے وہ حضور کا نوکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوست فخر الدین رازی نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ تفسیر کبیر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن میں اپنے تئیں سمجھتا ہوں کہ میں بخشنے کے قابل نہیں ہوں، بخشا جانے کے قابل نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا کر بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں اپنی داستان علم سناؤں۔ رحمت عالم نے کہا کہ سناؤ، کیا سنانا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے باہر گیا، 4 سال باہر رہا، پیچھے میرا ایک بیٹی ہوئی۔ جب میں واپس آیا تو میرے گھر کے آنگن میں وہ بچی کھیل رہی تھی۔ میں نے بیوی سے پوچھا یہ بچی کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ یہ پڑوسیوں کی بچی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، تم جھوٹ بولتی ہو، میں نے قسم دی۔ تو عربوں کی عادت ہے کہ وہ قسم جھوٹی نہیں اٹھاتے۔ اس نے قسم کی اور کہا یہ تمہاری بچی ہے، میں نے اس کی زندگی کو بچانے کے لیے قسم کی ہے کہ تم سے یہ بچ جائے۔ کہنے لگا بوقت سحر میں نے اس بچی کو ماں کی آغوش سے اٹھا کر اپنے ساتھ انگلی سے پکڑ کر میں لے گیا نخلستان میں، اور پھر میں گڑھا کھودنے لگا۔ اور جب میں گڑھا کھودنے لگا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی معصوم زبان سے مجھے کہتی تھی، بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ آؤ میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اور وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اسی گڑھے کو کھودنے لگی اور مٹی پیچھے ہٹانے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جمالیاتی منظر کو فراموش نہیں کر سکتا۔ جب مٹی اڑی اور میری داڑھی پر پڑی تو اس نے ننھے ہاتھوں سے میری داڑھی کو صاف کیا کہ بابا تمہارا چہرہ آلودہ ہو رہا ہے اور اس پر مٹی پڑ رہی ہے۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ تو میں لرزا، لیکن میرے اندر کا جاہل انسان جو ہے وہ پھر اپنی ہی بیٹی کو کندھے سے دبا کر کے نیچے کرنے لگا اور پھر مٹی برابر کرتی، وہ چیختی رہی، میرا قصور، میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیوں زندہ در گور کیا جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے اس کو دفنا دیا۔ اے قبر سے ڈرنے والوں، اس مٹی میں تو وہ مظلوم بچیاں بھی گئی ہیں، اس مٹی کے اندر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس بچی کو اٹھایا جائے گا کہ تمہیں کس ظلم کی پاداش میں تمہیں زمین میں دفنایا گیا۔ میرے خیال میں زندہ بچیاں حوصلہ رکھ پا رہی تھیں کہ وہ جہالت کے نظام کے خلاف شہید ہو جائیں حق کے راستے کے لیے، تو وہ شخص
جو کفن اس لیے پہنتا ہے کہ حضور کی سنت ہے، میرے محمد اس کو نہ ڈوبنے دیتے ہیں نہ دبنے دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی طاقت، اس کی حرارت، اس کی روشنی، اس کے جلوے، اس کی عطا، اس کی نوازش، یہ کس طرح، میں کہتا ہوں کہ تمہارا آبی جہاز اور انسانوں کا قافلہ اس طرح نہیں اٹھاتا جس طرح کلمہ اپنے پڑھنے والے کو اٹھا لے گا اور کلمہ بچا لے گا۔ جیسے میرے دوست، آئیے میں يدسه في التراب، يدسه في التراب، کیا اس کائنات میں جو ظلم ہو رہے تھے ان ظالم ہاتھوں کو روکنے کے لیے محمد عربی کی آمد کی ضرورت نہیں تھی؟ رب کریم نے کہا لوگوں تم ترس رہے تھے، تم مر رہے تھے، میں نے کتاب بھی بھیج دی، میں نے محمد عربی بھی بھیج دی ہے۔ قد جاءکم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے۔ آئیے میں ایک قول، ایک حدیث جرا علماء کے ذمہ بہرحال میں سنانے لگا، بات سننے کی ہے۔ من دخل السوق، من دخل السوق، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بازار داخل ہوا، غور سے سنیے، من دخل السوق، جو شخص بازار گیا، بازار داخل ہوا، فاشترا طوفۃ، اس نے بازار میں سے ایک ہدیہ اور ایک تحفہ خریدا کہ گھر میں میری بچی ہے، میں اپنی بچی کو جا کے تحفہ دوں گا، گھر میں میری بیٹی ہے، میں اس اپنی بچی کو تحفہ دوں گا۔ فاشترا تحفہ فحمل الی عیالہ، وہ تحفہ کسی اور کو اٹھانے کے لیے نہ دیا بلکہ خود اٹھایا اور خود اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے گیا۔ کان کحامل الصدقہ الی قوم محاویج، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس صدقہ کرنے والے کی طرح ہے جس کو کافی سارے محتاج لوگ نظر آئیں تو وہ ان میں تحفے بانٹے۔ فرمایا جو شخص اپنی بیٹی کو تحفہ خرید کر کے دیتا ہے گویا وہ صدقہ کرتا ہے۔ اچھا، الفاظ کے جمالیاتی آہنگ پر میری جان فدا ہو۔ رحمت عالم علیہ تحیت و ثنا کے کلمات کا جو تقدس ہے اور خوشبو ہے، کیا کہنا، ابدا یبدیو فل یبدا، جس وقت وہ تحفے تقسیم کرنے لگا اس کے بیٹے بھی تھے اور اس کی بیٹیاں بھی تھیں، اس نے بیٹوں کو پیچھے ہٹایا، پیچھے ہٹا کے کہا ہمارے حضور بچی سے ابتدا کرتے تھے، میں پہلے بیٹیوں کو تحفہ دوں گا۔ بالاناث قبل الذکور، اس نے اپنی بچی کو تحفہ اپنے بیٹے سے پہلے لیا۔ اللہ اکبر، کأنما اعتق رقبہ من اولاد اسماعیل
میرے حضور نے کہا وہ شخص ایسا ہی ہے جیسے حضور کی اولاد میں سے کوئی غلام بن گیا ہو تو اس کو آزادی دے دے، اس کو نجات عطا کر دے، اس کو آزادی دے دے۔ معاف کریے مسلمانوں، ابھی تک تم 1 اور 2 کے چکر میں لڑائی لڑ رہے ہو، لیکن تم نے اس نظام کی خوشبو عام اور ارزاں نہیں کی جو کائنات میں آسمان کے نیچے جو نظام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاح انسانیت کے لیے اور فلاح کاروان آدمیت کے لیے عطا کیا تھا۔ مجھے اب بتاؤ غور سے، وہ دیکھو، اگر تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں تو مکہ کی طرف دیکھو، اگر تمہارے اندر حوصلہ ہے تو 1400 سال پہلے دیکھو، اگر تاریخ نے تمہیں گنگا، بہرا، سمم، بکمن اور عمیٌ نہیں کیا ہے، تمہاری نظر ابو بکر صدیق جیسی ہے تو غور سے دیکھو۔ کیا چیز غور سے دیکھو؟ کہ اس کائنات میں سب سے بڑا میلاد حضور کے تو ہوتے رہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئیں تو حضور نے ہر طرف بندے بھیجے اور کہا کہ مکہ والو آؤ، محمد کے گھر میں کھانا کھاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے محمد عربی نے عورت کو کتنی عزت دی ہے۔ رحمت عالم علیہ تحیت و ثنا نے عورت کو کتنی عزت دی ہے اور کتنی، معاف کریے، تم اسی چکر میں رہے کہ ہاتھ چومنے شرک ہے یا شرک نہیں، لیکن محمد مصطفیٰ تو فاطمہ الزہرا کے ہاتھ چومتے تھے۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے ہاتھ چومتے، ماتھا چومتے، کھڑے ہو جاتے، سیدہ آتی تو سلام سیدہ تیرے تقدس کو، جس کے لیے محمد عربی بھی کھڑے ہو جاتے۔ مولانا تمہیں پتہ ہی نہیں مقام فاطمہ کیا ہے، مقام زہرا کیا ہے، مقام بطول کیا ہے، مقام عابدہ کیا ہے، مقام سیدہ کیا ہے، اور ایک بیٹی کا مقام کیا ہے اسلام میں اور دین رسول میں۔ معاف کریے حضور کھڑے بھی ہوتے اور سب سے پہلے حضور کاشانہ فاطمہ میں جاتے، مطالبے بھی ان کے سونگے جاتے۔ واہ واہ واہ، حضور نے تو کہا تھا انا ابن الفواتم، کہ میں بہت ساری فاطماؤں کا بیٹا ہوں، لیکن جب جنت کی سرداری عورتوں کی آئی تو کہا میری بیٹی فاطمہ سب عورتوں کی سردار، سب عورتوں کی سردار ہے۔ میرے دوست، حضور نے بڑی محبتیں دیں، آج تک مجھے بڑی ڈکشنریاں بھی میں نے لکھیں الحمدللہ، قرآن مجید کی تفسیر لکھی، الفاظ کے معنی لکھے بحمدہ تعالی، علماء نے بیان کیے، علماء نے پڑھے، سلام علماء کو۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑے لوگوں نے مجھے پڑھا، جس آدمی کی کتابیں اس کی زندگی میں مقبول ہو گئیں اور لوگوں نے پڑھی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں حضور کی نظر پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رحمت اللہ عالمین نے نوازا
لیکن میں ایک بات آپ سے کہنے لگا ہوں، مجھے معنی سمجھ نہیں آیا کہ فضیلت کا معنی کیا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا فضیلت کا معنی کیا ہوتا ہے. میں صرف یہ جانتا ہوں فاطمہ کے حضور ہاتھ چومتے تھے، فاطمہ کے لیے حضور کھڑے ہوتے تھے، سیدہ کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، ان کے گھر سب سے پہلے جاتے تھے، جاتے ہوئے بھی فاطمہ، آتے ہوئے بھی فاطمہ. مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جان سکا. بڑے میرے دوستو، اللہ، آپ کا علم بہت بڑا ہے، میرا علم بہت چھوٹا ہے. آپ بہت اونچے لوگ ہیں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. لیکن ایک دعا تو کر سکتا ہوں کہ اے اللہ، میرے اور مجھ سے جو لوگ بیعت ہیں ان کو فاطمہ زہرا کے قدموں سے اٹھا. یہ دعا مانگنے میں کیا حرج؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما، نعم الاولاد البنات، بہترین اولاد تو بچیاں ہیں، بہترین اولاد تو بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ ملطفات، کہ اللہ جس کو بچیاں دے، بچی دیکھو کتنی لطف و کرم کا پیکر ہوتی ہے. اس کا وجود اپنے ماں باپ کا درد محسوس کرتا ہے، وہ ہمدرد ہوتی ہے. معجزات، یہ ہے کے ساتھ ہے جس سے جہیز ہے. معجزات، جس کو اللہ بیٹی عطا کرے وہ دیکھو وہ مددگار بھی ہوتی ہے. بخاری پڑھانے والے علماء سلام آپ کو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، شہر دلبر میں بہت سے لوگ اور بھی تھے، لیکن محمد مصطفیٰ کی پیٹھ پر جب اوجڑی ڈالی گئی تھی تو مجھے بتاؤ وہ ہاتھ ننھے ننھے کس کے ہاتھ تھے؟ رحمت للعالمین آقا. کیا شہر میں اور سورما نہیں تھے؟ کیا شہر میں اور بہادر نہیں تھے؟ محفل شکن نہیں تھے؟ سلام سب کو. لیکن وہ دیکھو حیا، محبت اور عظمت کا پیکر فاطمہ آ رہی ہے اور آ کر کے لوگوں کو پیچھے ہٹا رہی ہے اور کہا، میرے بابا، میرے بابا، میرے بابا. معجزات. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی کے وجود میں ماں باپ کے لیے جو مدد کا سرچشمہ ہوتا ہے، وہ مصدر ہوتی ہے، وہ پیکر اخلاص ہوتی ہے. مونسات، کہا کہ اللہ جس کو بچیاں دے وہ کتنے اونس رکھتی ہیں. اگر میں نے خطبہ جلدی نہ ختم کرنا ہوتا تو میں ان لفظوں کی تشریح میں ڈوب جاتا اور میں تمہیں بتاتا کہ ملطفات کا معنی کیا ہے، مونسات کا معنی کیا ہے. اللہ 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 اللہ. آگے چوتھی بات کی، مفلیات. اصل میں یہ فال سے ہے، جس کا معنی میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ جس کو بچیاں دیتی ہے، بچیاں خود بھی پاک ہو جاتی ہیں، اپنے امی ابو کو بھی پاک کر دیتی ہیں. دعائیں کرتی رہتی ہیں، ہر وقت دعائیں، ہر وقت دعائیں. ہائے ہائے میرے دوست، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشمہا. کہا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ فاطمہ تو میرا پھول ہے، میں اس کو سونگتا ہوں، میں اس کو سونگتا ہوں، کیا ہوا تمہیں؟ روحانی بات کرنے لگا ہوں بچے. وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس میں سیدہ کا واسطہ دیا. مولانا مولوی صاحب
میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ویسے نہیں دعا کرتے تھے، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، کہ بر کول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ باقی انشاءاللہ تعالی میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی تفسیر کے اندر ان آیات کی تشریح بحمدہ تعالی قلم بند کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ کوئی آپ لوگوں سے خواہش نہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ظہیر بھائی کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایئر بھائی، دیکھیں میں 1 سال ہو گیا ہے میں لائیو خطاب نہیں، لیکن وہ ہر اتوار کو میرا خطاب چلا رہے ہیں۔ وہ اب مجھے فون کر کے کہتے ہیں ہم ریپیٹ لگا 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 کر کے تھک گئے ہیں، اب آپ کوئی لائیو خطاب کریں۔ بچے میری بیماریوں کی داستان اتنی تلخ ہے کہ دعا کریں بس۔ اب ایک ہی خواہش ہے کہ بس اللہ آخری سفر اچھا کر دے، لرزا دینے والا جو سفر ہے، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جا کے چوموں، کوئی خواہش اور نہیں ہے بچے۔ علی علی بھی اس لیے کرتے ہیں کہ علی ہیں ہی ہمارے، جس کے نہیں ہیں وہ نہ کرے، جس کے ہیں وہ تو حیدر حیدر کرے۔ اللہ خوشی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بچے۔ روزانو بیٹھو تھوڑا سا ذکر کر لوں، دعا کر دوں آپ کے لیے، اللہ خوشیاں آپ کو نصیب کرے۔ کریے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پہلے درود شریف پڑھ کے 3-4 دفعہ بس کلمہ شریف پورا پڑھا کریں، پھر اللہ بیعت کرنی۔ یہ اکیلے ہیں تو ہاتھ پکڑ لیں، ماشاء اللہ، تو ماشاء اللہ آنکھیں بند کر لیں، پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ تعالیٰ میں عاجز مسکین تک پہنچے، مجھ سے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں میرے والد صاحب دادا جی صاحب غریب نواز تک پہنچے، قادریہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچے، سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں مخدوم جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ میں لالا جی صاحب کی نسبت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچے، سلسلہ بسلسلہ تمام سلاسل سے ہادی علی نکی پاک تکی پاک رضا پاک موسیٰ کاظم پاک تک پہنچے، جعفر صادق پاک تک پہنچے، امام باقر پاک تک پہنچے، زین العابدین پاک تک پہنچے، مولا حسین تک پہنچے، حسن المجتبیٰ تک پہنچے، امام مدافع الاصول والبلاء علی المرتضیٰ تک پہنچے، حضور کی ذات تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ بچے سلسلے قبول کیے کہ وہ قبول ہیں، بس آپ دل میں اللہ 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 اللہ۔
استغفر اللہ تعالی علی ربی کل ذنب. دعا کرو بچوں اللہ تعالیٰ کرم کرے تو اللہ پاک اساں سارے نو معاف کر دے. اللہ پاک ساڈا غلامی دا رشتہ سارے وڈیاں نال قائم تے دائم رکھے. اس زمانے دے فتنہ کو اللہ پاک بچاوے. اس زمانے دے فتنہ کو اللہ تعالیٰ بچاوے. اللہ تعالیٰ اس زمانے دے فتنہ کو بچاوے. اللہ تعالیٰ میرے کو لے کے تے آخر تک جتنے میرے سنگی دوست محبت کرنے والے بیٹھے سارے دیاں نیک حاجتاں پوریاں کر دے. یا اللہ تعالیٰ انہاں سارے نو اتھے بھی نور دے, گھر بھی نور دے, دنیا میں بھی نور دے, قبر میں بھی نور دے, ہر جگہ نور عطا فرما. نبی علیہ السلام سرگی دے ویلے دعا کردے ہوندے سن تہجد تے یا اللہ ہڈیاں میں بھی نور پا دے, گوشت میں بھی نور پا دے, ظاہر میں بھی نور پا دے, باطن میں بھی نور پا دے, قلب میں بھی نور پا دے, جگر میں بھی نور. اللہ تعالیٰ نے بیعت نہ کیتی ہے تے مرشد بھی حضور ہی ہیں تے مالک بھی حضور ہیں تے یا اللہ انہاں دی بیعت مالکاں تک پہنچا دے. تو حضور اپنے نوکراں نو قبول کر لو, سارے تھوڑے نوکر ہیں. بس اتنا ہے یا اللہ میرے سارے سنگیاں دی عاقبت خراب نہ ہوئے, اچھی کر دے. میرے شاگرد, میرے بچے, میرے پڑھنے والے اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص بھی دے دے, خلوص بھی دے دے. خدمت گزار ہیں جڑے لوگ اللہ تعالیٰ انہوں نے خدمتاں بھی قبول کر رہے ہیں. اپنے دین دی خدمت واسطے توفیق بھی دے, صحت بھی دے, حالات بھی دے. یا اللہ تعالیٰ ایمان مضبوط بھی کر, اعمال صالح. او بچیاں جڑیاں ظلم نال زندہ در گور ہوئیاں تے حضور انہاں تے روئے تو یا اللہ تعالیٰ حضور دے انہاں آنسوਆਂ دے صدقے اساں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے, پیار دے. جڑے غیر حاضر لوگ نہیں آ سکے, عورتاں نے, مرد نے, یا بچے نے, انہوں نے بھی کرمنا نواز. ماں باپ میرے بھی, بہن بھائی, پھپھیاں, چاچے, نانیاں دا انہاں دے بھی ماں باپ, بہن بھائی سارے نو بخش دے یا اللہ. روزیاں کھلیاں دے دے, قرضیاں کولو بچاویں یا اللہ تعالیٰ. اولاداں انہاں نو عطا کر دے, بچیاں دے ور سونے عطا کر. جادو, ٹونے, جن, جنات یا اللہ سارے میرے سنگیاں کو دور کر دے. دور حضور دی امت نال بھی مہربانی کر دے. قاسم لاہور گیا ہوا ہے, بچیاں سمیت گیا ہے. وہ میرا ہے محبوبڑا, میرا دعا کر اللہ سلامتی نالو سا واپس آنا. اور بھی جتنے میرے سنگی نے, خلفاء نے, بچے نے, اللہ تعالیٰ سب دے وجودہ نال نور بن دے وے. شیطان دی شر کو اللہ بچاوے تھا, شیطان دی شر کو اللہ بچاوے تھا. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی وآلہ وآل بیتی واصحابہ اجمعین.